امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے, اپنے گھروں میں خوش ہوں گے. اور آج جو مزے کی ریسیپی بننے جا رہی ہے یہ بہت ہی ماؤتھ واٹرنگ ہونے والی ہے, اور جی بچوں کی تو دل پسند ہے. تو دیکھتے ہیں جی کیسے بنا رہے ہیں. ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن کا قیمہ. اس کی میں نے چھوٹی بوٹیاں بھی لی ہیں اور بڑی بوٹیاں بھی لی ہیں. جو بڑی بوٹیاں لی ہیں وہ میں نے اپنے لیے, ہمارے بڑوں کے لیے لی ہے. جو چھوٹی بوٹیاں لی ہیں وہ بچوں کے لیے لی ہے. اور لیا جی میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے, ٹکا مسالہ لیا ہے, ایک عدد لیمو لیا ہے اور ایک اولیو آئل لیا ہے. کیونکہ ہم چکن ٹکا پیزا بنا رہے ہیں تو میں اس کے اندر ٹکا مسالہ لگا رہی ہوں. آپ نمک, مرچ, ہلدی اور سوکھا دھنیا اور لیمو کا رس لگا کے سیم پروسیجر کے ساتھ اس کو بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے اولیو آئل 1 چمچ لگایا, کوئی بھی آپ آئل لگا لیں اس کو, اور اس کو مکس کر کے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر کے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے. میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا کیونکہ ایک دن پہلے اگر کام کر لے تو تھوڑا سا کام جو آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. 1 کلو میں نے میدا لیا ہے, اس میں سے میں 800 گرام جو وہ یوز کروں گی. ایک میں نے انڈا لیا ہے. سیم پروسیجر رکھنا ہے, آپ چاہے دو بنا رہے ہیں چاہے ایک بنا رہے ہیں, سیم پروسیجر رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے, 1 چمچ میں نے چینی لی ہے اور 1 ایسٹ کا پاؤڈر پیکٹ لیا ہے. یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے, اس کو گرم پانی میں ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے گرم دودھ لیا ہے, 1 گلاس پانی لیا ہے. اور میں سپیڈ سے اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے, تو پھر جلدی جلدی ساری چیزیں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. میدے کے اندر میں نے جو ہے نمک, چینی اور ایسٹ اور انڈا ڈال کے ان کو مکس کر لیا تھا اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. بہت ہی آسانی سے یہ مکس ہو جائے گی, آرام سے رائز ہوگی. انسٹنٹ ایسٹ ہے, اس کو آپ نے مکس کر کے جی گرم جگہ کے اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. بہت ہی نرم اس کا آٹا گوندنا ہے, جیسے ہم عام نارمل روٹی کے لیے آٹا گوندنا. ڈو گوندنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. پہلے ہم نے دودھ ایڈ کر کے مکس کر لینا ہے, نیم گرم ہم نے پانی لینا ہے, نیم گرم ہی دودھ لینا ہے, اور انڈا بھی روم ٹیمپریچر کے اوپر لینا ہے. تبھی آپ کی ڈو جو اچھی رائز ہوگی اور اچھی بنے گی اور اسموتھ بنے گی. اچھا جی. میں نے 2 چمچ آئل بھی اس کے اندر ایڈ کیا ہے, 2 چمچ بڑے 2 چمچ ایڈ کیے ہیں, اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈو ہے وہ گوندنے کے اندر آپ کو آسانی ہوگی. اس طرح سے اسٹکنس آ جاتی ہے اس کے اندر. تو جب اسٹکنس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈو ہماری تیار ہونے والی ہے. اس سٹیج کے اوپر آپ نے 2 چمچ اور آئل کے ایڈ کر کے اور اس کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جی میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے. پلیز بہت محنت کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں, واچ کر کے نہ چھوڑ دیا کریں. اور جی دیکھیں میں نے دیکھتے دیکھتے آٹا بھی گوند لیا. اب یہ اسٹکنس جب آ گئی تھی ہماری تو ہم نے اس کو اور اسموتھ بنانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے. آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے. ٹھیک ہے جی. گوند کے ہم نے اس کو, جب ہم نے اچھی طرح سے اس کو گوند لیا, اس کی فارم ہمارے نارمل آٹے جیسی ہونی چاہیے. جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندتے ہیں بالکل سیم ویسے ہی آپ نے روٹی پکانے جیسا آٹا گوندنا ہے. ایک بڑا باؤل لیا, اس کے اندر میں نے جو آئل ہے وہ سارے کہیں پھیلا لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے, چاہے تو ہاتھ سے پھیلا لے چاہے تو برش سے پھیلا لے. ٹھیک ہے جی. باؤل ہم نے تھوڑا بڑا لینا ہے زیادہ آٹے سے, کیونکہ آٹا جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور پھول کے زیادہ ہو جاتا ہے. اور ڈو کو ہم نے جی گرم جگہ کے اوپر ہی پہلے آئل لگا لینا ہے اس کے اوپر, پھر اس کو ہم نے ریسٹ دے دینا ہے 2 گھنٹے کے لیے, اور گرم جگہ کے اوپر رکھنا ہے اس کو تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈبل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. گرم جگہ کے اوپر رکھ دیں گے. اور ہم نے اب دوسرا سٹیپ اس کا ہے جو ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھنا ہے. وہ بھی ہم نے ایک کڑھائی کے اندر یا ایک پین جو بھی آپ لیں اس کے اندر ہم نے میرینیٹڈ چکن تھا جو سا وہ میں نے ڈال دیا ہے, اور پھر 1 چمچ میں نے بڑا آئل کا ڈال دیا, اور اس کو اچھی طرح سے بھونا ہے. دیکھیے پانی نہیں ڈالنا ہے, اس کو پانی کے بغیر ہی بھوننا ہے اور پانی کے بغیر ہی پکانا ہے. اس کو اچھے طریقے سے میں نے 15 منٹ کے لیے ڈھک کے پکا لیا تھا, اور بعد میں اس کو میں نے کوئلے کا دھواں دے دیا تھا. ٹھیک ہے. کوئلے کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے, جب کوئلہ اچھی طرح سے پک جائے گا پھر اس کو کٹوری کے اندر رکھ کے اس کے اوپر تیل ڈالیں گے تو دھواں جو ہے وہ چکن کے اندر ہو جائے گا سارا. 2 گھنٹے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے لگے تھے کیونکہ موسم ذرا ٹھنڈا تھا, بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں تو موسم ٹھنڈا ہوا ہوا جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا. تو ڈو ہماری رائز ہو چکی ہے. 3 گھنٹے لگے تھے مجھے رائز کرنے کے لیے اس کو. ٹھیک ہے جی. اور میں نے تھوڑا سا آٹا ڈالا ہے, اپنی آپ شیلف کے اوپر تھوڑا سا آٹا پھیلا لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو اچھی طرح سے پیڑے کی طرح, ایک بڑے پیڑے کی طرح بنا لیں. میں نے 4 جو ہے نا 1 پاؤ کے اندر, اگر آپ 1 پاؤ میدا لیں گی تو آپ کا ایک بڑا لارج پیزا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. میں نے پاؤ کے 2 پیڑے بنا لیے تھے. اب میں نے جی یہ پیزے والا پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے, اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو میدا ہے وہ اسپرنکل کر کے ایسے ڈسٹ کر لیا اس کو. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پیزا ہے وہ نیچے چپکے گا نہیں اور بڑی ہی آسانی سے اتر جائے گا. اچھا جی. میری روٹی کو جیسے ہم تھوڑی سی تھپڑ مار کے اس کو بڑا کرتے ہیں, ایسے ہی اس کو تھوڑا سا پھینٹا چڑھا کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا, اور بڑا کر کے جی اس کو پیزے کی شکل دے دی ہے. ٹھیک ہے جی. مذاق کر رہی ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا جی یہ میں نے ہوم میڈ پیزا سوس بنائی ہے, اس کی ریسیپی بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے, تو آپ ضرور دیکھیے گا پیزا سوس میں کیسے بنائی ہے. اس میں اس لیے نہیں شامل کی کیونکہ جی بہت لمبی ویڈیو ہو گئی تھی اور آپ نے دیکھنی بھی نہیں تھی. چلے جی, تو میں نے آگے سے میں نے چکن لیا, چکن کی جو بڑی بوٹیاں تھیں وہ تکا پیزا بنا رہے ہیں اپنے لیے, تو جو ماشاءاللہ سے بڑی بڑی بوٹیاں ہیں وہ ہم نے ساری اس کے اوپر لگا دی. ڈبل میں نے چیز کی لیئر لگائی ہے, اتنی زیادہ بھی مت لگائیے گا, میری زیادہ ابل کے آ گئی تھی. تو تھوڑی تھوڑی لگائیے گا نیچے بھی اور اوپر بھی. اور اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر دیا جی ٹمیٹو کے ساتھ اور کیپسیکم یعنی شملہ مرچ کے ساتھ اور ٹماٹروں کے ساتھ. میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر کے ایسا پیارا سا پھول بنا لینا تاکہ کھانے والے کو بھی مزہ آ جائے اور دل دیکھ کے خوش ہو جائے. ٹھیک ہے جی, دوسرا بھی سیم پروسیجر کے ساتھ بنانا ہے ہم نے. ایسے ہی تیل لگانا ہے, ڈسٹ کرنا ہے, آٹا لگا دینا اوپر, پیزے کی شکل بنا دینی ہے ویسے ہی بالکل. اور ویسے ہی ہم نے اس کے فوک سے جو ہے کانٹے سے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے ٹک لگا لینے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہ کے اوپر, تاکہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ لگانا ضروری ہے, یہ ضرور لگائیے گا. ٹھیک ہے, ایسے ہم نے وہ ہوم میڈ پیزا سوس ڈالی, پھر چیز ڈالی, پھر ہم نے اس کے اوپر چکن جو باریک والا تھا, یہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے باریک والا چکن ڈالا ہے اس کے اندر تاکہ بچے بوٹیاں نکال کے نہ پھینکے ٹھیک کھا لیں. ٹھیک ہے, سارا ہو گیا تیار. اچھا جی, میں نے کڑھائی لیا, اس کو میں نے 15 منٹ کے لیے پہلے ہی ہائی فلیم کے اوپر جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. اس کے اندر میں نے پیزا رکھ دیا اور اس کو میں نے 5 منٹ جو ہے وہ تیز آنچ پہ پکایا تھا اور 10 منٹ جو ہے وہ میں نے ہلکی آنچ پہ پکایا تھا. اور یہ میں نے پین کے اندر بنایا تھا, دیکھیں ماشاءاللہ نیچے سے بھی یہ 20 منٹ جو ہے وہ میں نے ہلکی آنچ کے اوپر پکایا تھا اور ماشاءاللہ اچھے پک کے تیار ہو گیا تھا. پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.